جن مومنوں کے خلاف ظالم قوتیں جنگ کے لیے چڑھائی ہیں، اب انہیں بھی اس کے جواب میں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر سراسر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کی مدد ضرور قادر ہے۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے۔ اقوام عالم بشمول ادیان عالم انسانیت کے پرچار پر نہ صرف متفق ہیں بلکہ مذہبی آزادی اور حق زندگی کے علم بردار بھی ہیں۔ ہر ملک میں عبادت گاہیں آزاد رکھی جاتی ہیں تاکہ ہر شہری اپنے عقائد کے مطابق اپنے دینی فرائض کو انجام دے سکے۔ UN کے چارٹر کے مطابق بھی کسی شخص کو صرف مذہب کی بنیاد پر انتہا پسندی کا نشانہ بنانا انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، میرا موضوع مسلمانوں پر ہندوؤں کی یلغار ہے، اور آج میں مخاطب ہوں ہندوستان میں بسنے والے اپنے ان بہن بھائیوں سے جو خاموشی سے ظلم و جبر کے ایک نہ تھمنے والے سلسلے کو برداشت کر رہے ہیں۔ دین اسلام میں ظلم کرنا اور ظلم سہنا دونوں کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کے حالات میں جہاد کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جس کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو سارا جسم ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا معاجرہ ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کیا جیا رہا ہے، کھلے عام نماز پڑھنے اور جمعہ کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ ہندوستان تک کا باسی اپنے ہی مسلمان بھائی پر کیے جانے والے ظلم و جبر کو خاموشی سے سہ رہا ہے۔ اس مسلمان بھائی کی حیثیت اس ظالم اور جابر ہندو سے کیوں کر مختلف ہے جو ظلم کر رہا ہے؟ کیا ظلم پر خاموش رہنا ظلم کرنے کے مترادف نہیں؟ کیا ہندوستان کا مسلمان اس حدیث مبارکہ کا انکاری ہے جس میں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے برا کہو، مگر جان لو یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے۔ ناظرین، بھارتی مسلمان جن مصائب کا شکار ہیں وہ غالباً کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب 1947 میں بھارت آزاد ہوا تھا تو اکثر لوگوں کو گمان تھا چونکہ ہندوستان خود صدیوں تک دوسروں کی غلامی میں رہا ہے، اس لیے اسے شاید یہ علم ہوگا کہ محکوم قوموں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، لہٰذا وہ قدر بہتر رویے اپنا کر امن و آتشی کو فروغ دے گا۔ مگر وقت نے ثابت کیا کہ دلی کا حکمران ٹولہ شعوری اور لا شعوری دونوں طرح سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ صرف مسلمان قوم سے چکانے پر تلا ہوا ہے۔ ناظرین، اسی وجہ سے عمل کے رد عمل کے طور پر ہندوستانی مسلمانوں میں اعلانیہ دہلی سرکار کے خلاف نفرت پنجے گاڑ چکی ہے، جس کا صاف اظہار اسد الدین اویسی، بدر الدین اجمل اور دیگر رہنماؤں کی تحریروں اور تقریروں میں نظر آتا ہے۔ سلمان خورشید جیسی بھارت نواز شخصیت بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہندوستان میں مذہبی منافرت خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ سابق نائب صدر حامد انصاری، معروف اداکار عامر خان، نصیر الدین شاہ، راشد علوی اور دیگر بھی اپنی تصانیف، انٹرویوز اور تقاریر میں بھارتی مسلمانوں میں موجود عدم تحفظ اور اشتعال کا تسلسل کے ساتھ اظہار کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ دلوں میں ہی ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں کمزور ہوں میری مدد فرما کا ورد کرتے ہیں، اور یوں مسلمانوں میں موجود عدم تحفظ کا احساس اب اشتعال اور انتقام میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گویا میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا سو غرور ہے، مجھے دیکھ قبضہ تیغ پر ابھی میرے ہاتھ کی گرفت ہے، بڑا منتقم ہے میرا لہو، یہ میرے نسب کی سرشت ہے۔ اقبال نے بھی کیا کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں حیران ہوں کہ 20 کروڑ کے لگ بھگ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان
خود کو کیوں کر اتنا کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ان صحابہ کے پیروکار نہیں جو تنے تنہا پہاڑوں سے ٹکرا جاتے تھے؟ کیا ہماری تاریخ میں غزوہ بدر کا معرکہ نہیں؟ کیا غزوہ بدر کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہم سب کو معلوم نہیں؟ کیا ریزلٹس کسی سے ڈھکے چھپے ہیں؟ ہم مسلمان کب سے نمبر اور آرمز پر بھروسہ کرنے لگے؟ ہم تو جنگ کرتے ہی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہیں۔ ہم تو آج تک لڑتے ہی کامل یقین اور جذبہ ایمانی کی بنیاد پر ہیں۔ اقبال کہتے ہیں دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ناظرین، 2 ستمبر 2021 کی بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق انتہا پسند ہندوؤں کے مسلمانوں پر حملوں میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بی بی سی نے اتر پردیش کے ایک مسلمان رکشہ ڈرائیور کا تذکرہ خاص طور پر کیا ہے، جس کو اس کی کم عمر بچی کے سامنے نہ صرف بے دردی سے مارا پیٹا گیا بلکہ اسے مجبور کیا گیا کہ وہ جے شری رام کا نعرہ لگائے۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک خوف زدہ بچی انتہا پسند ہندوؤں کی منت سماجت کر رہی ہے، اس کے باپ کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے برعکس انتہا پسند ہندو اس غریب رکشہ ڈرائیور کو کانپور کی گلیوں میں گھماتے اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس وقت اس علاقے کے مسلمان کہاں تھے؟ ایک مسلمان بھائی پر تشدد ہوتا دیکھ کر کیا کسی کے بھی جذبہ ایمانی کو جوش نہ آیا؟ کیا یہ وہی جسم ہے جس کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پھر پورا جسم درد میں گرفتار ہو جائے؟ ناظرین، پچھلے چند سالوں میں 82 کے قریب مسلمانوں کو جلا کر شہید کیا گیا۔ ہندوستان میں ہندو سرے عام اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ درجنوں ایسے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں جن میں مسلمانوں کو زبردستی جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا۔ میرے بھائیوں، سورج کے نکلنے سے ہی رات کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ روشنی تم نے خود کرنی ہے۔ اس ظلم کے آگے ڈٹ کر جہاد اکبر کا علم تم نے خود بلند کرنا ہے۔ آج اسلام کی روح سے جہاد ہر ہندوستانی پر فرض ہے تو وہ اٹھے اور اپنے حق کے لیے لڑے۔ اٹھو، پھر دیکھو کارواں کیسے بنتا ہے۔ بہرحال یہی کہا جا سکتا ہے، دہلی سرکار نے جو روش وہاں بسنے والے مسلمانوں کے تناظر میں اپنا رکھی ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ بھارت کا محکومی سے عبارت ماضی بالآخر اس کا مستقبل ثابت ہوگا اور ذلت و رسوائی پھر ان کا دائمی مقدر ٹھہرے گی۔ ہندوستانی مسلمانوں میں موجود حالیہ جوش و جذبہ بھی پیغام دے رہا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد آن پہنچی اور فتح قریب ہے، کیونکہ قرآن کی ضمانت ہے ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے۔